السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورے کرو، بالعقود عہد و پیمان، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام مویشی چوپائے، الا سوائے اس کے، ما جو یتلا پڑھے جاتے ہیں، علیکم تم پر، غیر نہ، محلی حلال جانو، الصیدی شکار کو، وانتم اور اس حال میں کہ ہو تم، حرم احرام میں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحکم فیصلہ کرتا ہے یا حکم دیتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں۔ عقود عقد کی جمع ہے، جس کی معنی گرہ لگانے کے ہیں۔ اس کا استعمال کسی چیز میں گرہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہد و پیمان کرنے کے لیے بھی۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور وہ عہد و پیمان بھی مراد ہیں جو انسان آپس میں کرتا ہے، تو دونوں ہی طرح کے عہد و پیمان پورے کرنا لازم ہیں۔ اور بہیمہ کہا جاتا ہے چوپایوں کو، یعنی کہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مادہ ہے با ہا میم یا ابہام۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل اور فہم میں چونکہ ابہام ہوتا ہے، اس لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ انعام اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی چال کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام نر اور مادہ ٹوٹل ملا کر 8 قسم کے ہیں، جن کی تفصیل سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گی۔ اور اس کے علاوہ جو جانور وحشی کہلاتے ہیں، مثلا ہرن، نیل گائے اور اسی طرح کی اور چیزیں جن کا عموماً شکار کیا جاتا ہے، یہ بھی حلال ہیں۔ البتہ حالت احرام میں ان کا اور دیگر جانوروں اور پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت میں بیان کردہ اصولوں کی روح سے جو جانور ذوناب اور جو پرندے ذو مخلب نہیں ہیں، وہ سب حلال ہیں، سوائے ان کے جن کے بارے میں الگ سے کوئی نص آئی ہو، جیسا کہ گدھا وغیرہ۔ ذوناب کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہے اور چیرتا ہے، مثلا شیر، چیتا، کتا اور بھیڑیا وغیرہ۔ اور ذو مخلب کا مطلب ہے وہ پرندہ جو اپنے پنجے کے ذریعے سے اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، جیسا کہ شکرا، باز، شاہین اور عقاب وغیرہ۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ حالت احرام کے اندر شکار منع ہے۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم حلال جانو، شعائر اللہ نشانیوں کو اللہ کی، ولا اور نہ، الشہر مہینے، الحرام حرمت والے، ولا اور نہ، الہدیہ جانور قربانی کے، ولا اور نہ، القلائد پٹوں والے جانور، ولا اور نہ،
آمین امن سے جانے والے، البیت الحرام بیت حرام کی طرف، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم اپنے رب کا، ورضوانا اور اس کی رضامندی، وَإِذَا اور جب، حللتم حلال ہو جاؤ تم یا احرام اتار دو تم، فاصطادوا تو شکار کرو، ولا اور نہ، یجرمنکم آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، ان کے، صدوکم انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے، تعتدوا تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تعاون کرو، علی البر اوپر نیکی کے، والتقوی اور تقوی کے، ولا اور نہ، تعاونوا تعاون کرو، علی الاثم اوپر گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی تعظیم اور حرمت اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہے۔ بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزدیک یہاں حج اور عمرے کے مناسک مراد ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ کری جائے۔ اسی طرح حج اور عمرے کی ادائیگی میں کسی کے درمیان رکاوٹ بھی نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی بے حرمتی ہی ہے۔ پھر الشہر الحرام، الشہر میں الف لام جنس کا ہے، لہٰذا حرمت کے تمام مہینے مراد ہیں، یعنی کہ حرمت والے چاروں مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کی حرمت برقرار رکھو اور ان کے اندر جنگ نہ کرو۔ بعض نے اس سے صرف ایک مہینہ یعنی کہ ماہ ذی الحج ہی مراد لیا ہے، اور بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ مانا ہے، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں احکام کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور جن کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والے حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے تھے، اور قلائد جو ہے یہ قلادتن کی جمع ہے، جو گلے کے پٹے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں حج یا عمرہ کے موقع پر قربان کیے جانے والے ان جانوروں کو مراد لیا گیا ہے جن کے گلے میں علامت اور نشانی کے طور پر جوتے یا پٹے وغیرہ ڈالے جاتے تھے۔ پس قلائد سے مقصود وہی جانور ہوئے جنہیں حرم لے جایا جاتا تھا، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہدی کی ہی مزید تاکید ہے، یعنی کہ ابھی جو بات آئی ہے نا کہ ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کے جانور یعنی کہ قربانی کے جانور، تو پٹے والے بھی وہی جانور ہیں جو کہ قربانی کے جانور ہیں، خاص طور سے یعنی کہ جو حج اور عمرہ کے موقع پہ لوگ لے جاتے ہیں وہی مراد ہیں یہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو نہ تو کسی سے چھیننا چاہیے اور نہ حرم تک پہنچنے کے اندر ان کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص امن کے ساتھ بیت الحرام کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اس کو بھی پریشان نہ کیا جائے، یعنی حج اور عمرے کی نیت سے جائے یا تجارت اور کاروبار کی غرض سے، حرم جانے والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ احکام اس وقت کے ہیں جب مسلمان اور مشرک اکٹھے حج اور عمرہ وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرکین تو پلید ہیں، بس اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین کی حد تک یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض کے نزدیک یہ آیت محکم ہے یعنی کہ غیر منسوخ ہے، اور یہ حکم مسلمانوں کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو مسلمان
بیت حرام کا قصد کرتے ہیں، خواہ کسی بھی نیت سے وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو پریشان نہ کیا جائے، خواہ وہ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا وہ حج اور عمرہ کی نیت سے جا رہے ہیں، تو ان کو کسی بھی طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم احرام اتار چکو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، یعنی کہ پھر شکار منع نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روکا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا، یعنی کہ دشمن سے بھی یہاں پر عفو اور درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور آمادہ نہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ تم ان کو مسجد حرام سے روکو اور یا تم ان کے اوپر زیادتی کرو۔ تو یہاں پر مشرکین ہی مراد ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا، لیکن یہاں پر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح نہ روکنا ان کو، تم زیادتی نہ کرنا۔ اور پھر ایک بہت پیارا اصول بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو، لیکن برائی اور گناہ کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے معاون مت بنو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم، اور گوشت، الخنزیری، خنزیر کا، وما، اور جو، اوہل، پکارا جائے، لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، بہی، ساتھ اس کے، والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذۃ، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، وما، اور جو، اکلا، کھا جائیں، السبع، درندے، الا، سوائے اس کے، ما ذکیتم، جو ذبح کرو تم، وما، اور جو، ذبح، ذبح کیا جائے، علی النصب، اوپر آستانوں کے، وَأَنْ، اور یہ کہ، تستقسموا، تم قسمت معلوم کرو، بالازلام، تیروں کے ساتھ، ذالکم، یہ، فسق، نافرمانی ہے، الیوم، آج، یئس الذین، مایوس ہو گئے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا، تو نہ، تخشوہم، تم ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، الیوم، آج، اکملت، میں نے مکمل کر لیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، دین تمہارا، واتممت، اور تمام کر دی، علیکم، تم پر، نعمتی، نعمت اپنی، ورضیت، اور پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، بطور دین، فمن اضطر، پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی شدت سے، غیر، نہ، متجانف، میلان رکھنے والا ہو، لإثم، گناہ کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر ان محرمات کا ذکر ہے جو کہ سورت کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا کہ سوائے ان جانوروں کے جن کے نام تمہارے اوپر لیے گئے ہیں، یعنی جو تمہارے اوپر تلاوت کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے پہلے نمبر پہ مردار کی، کہ مردار حرام ہے، پھر ہے خون، کہ خون بھی حرام ہے۔
یعنی ہر طرح کا مردار حرام ہے اور خون حرام ہے علاوہ 2 مرداروں کے اور 2 خون کے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار اور 2 خون ہمارے اوپر حلال کیے گئے ہیں، ایک تو مچھلی اور دوسرا جو ہے وہ ہے ٹڈی، یعنی کہ مردار کے اندر، اور خون جو ہے وہ کلیجی اور تلی، یعنی یہ بھی خون ہی ہے لیکن یہ جمع ہوا خون ہے اور یہ حلال ہے۔ پھر یہاں پہ بات کی جا رہی ہے خنزیر کے گوشت کی۔ یہاں صرف خنزیر کے گوشت کی بات کی گئی ہے، اگرچہ خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ غیر اللہ کا نام جس کے اوپر پکارا جائے، یعنی وہ کسی بھی طرح کا کوئی نذر و نیاز ہو جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ والمنخنقۃ، یعنی جو گلا گھٹنے سے مرے، گلا گھٹنے سے خواہ وہ خود ہی اپنی رسی وغیرہ میں پھنس کر مر جائے یا جو ہے کوئی اس کو گلا گھونٹ کے مار دے، یعنی اس کا سانس بند کر کے اس کو مار دیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں وہ حرام ہوگا، یعنی کسی بھی طرح اس کا سانس روکا جائے، اس کو مارا جائے، وہ حرام ہے۔ پھر یہ کہ والموقوذۃ، موقوذۃ یعنی کہ کسی طرح کی کوئی چوٹ وغیرہ لگنے سے وہ مر جائے، جیسے کسی نے پتھر مارا یا کوئی لاٹھی وغیرہ لگ گئی یا کوئی اور چیز لگ گئی جس سے وہ بغیر ذبح کیے مر گیا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے جانوروں کو کھا لیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے یہاں پہ منع کر دیا ہے۔ والمتردیۃ، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے وہ جانور بھی حرام ہے، یعنی کہ یہ سارے وہ جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جا سکا اور وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مر گئے ہیں، اس طرح کے جانور پھر حرام ہیں۔ والنطیحۃ، اور جو کوئی سینگ وغیرہ لگنے سے مر جائے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو جو سینگ کی طرح کی ہو، وہ لگنے سے اگر وہ مر جائے اور بغیر ذبح کیے تو وہ پھر حرام ہے۔ وما اکل السبع، یا کسی جانور کو جو ہے کوئی درندے وغیرہ چیر پھاڑ کھائیں تو وہ حرام ہے، الا ما زکیتم، مگر یہ کہ تم اس کو ذبح کر لو۔ زکیتم کا لفظی مطلب ہے کہ تم اس کو پاک کر لو، تو پاک کر لو کا کیا معنی ہے کہ یعنی اس کو اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو پھر وہ حرام نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہے، اور یہ شرط ان سارے جانوروں کے لیے ہے جو کہ ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا، خواہ وہ دم گھٹنے سے مرا ہو یا وہ اونچی جگہ گرنے سے مرا ہو، لیکن شرط یہ کہ اگر اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کا خون بہہ جاتا ہے تو پھر وہ جانور حلال ہے، یعنی کہ ان کو اس حال کے اندر ذبح کر لیا جائے کہ ان کے اندر جان باقی ہو۔ تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور جو ہے وہ پھڑکے یا ٹانگیں وغیرہ مارے، اور اگر چھری پھیرتے وقت یہ اضطراب اور حرکت نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مردہ ہے۔ اور ذبح کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر تیز دھارے آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نہر جو ہے وہ بھی شرعی طریقہ ہے، اور یہ کہ یعنی کہ اونٹ وغیرہ کو جس طرح کے نہر کیا جاتا ہے، اور باقی جانور جو ہے ان کو پھر ذبح کیا جاتا ہے، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ نرخرے سے جو ہے نا خون پوری طرح بہہ جائے، اور سارا خون جو ہے وہ یعنی کہ بہہ جائے اور جانور مکمل طور پہ پھر ذبح ہو جائے۔ پھر یہاں کہا گیا کہ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ جو چیزیں تم ذبح کر دو کسی آستانے کے اوپر، تو مشرکین اپنے بتوں کے قریب پتھر یا کوئی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جس کو النصب یعنی کہ آستانہ وغیرہ کہتے تھے، اسی پر وہ بتوں کے نام کی نظر نیاز دیا کرتے تھے اور جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے، یعنی یہ وما اہل لغیر اللہ کی ایک شکل تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں، مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں مدفون افراد کی خوشنودی کے لیے جانور وغیرہ یعنی کہ مرغا، بکرا یا اسی طرح کی اور کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے، اور یہ ما ذبح علی النصب میں ہی داخل ہے۔ یا پکی ہوئی دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے حرام ہو گیا، وہ تو کھانا ہے، تو وہ اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کا ہے، آپ نے وہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہے، وہ اس لیے حرام ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کہ تم جو ہے تستقسموا بالازلام یعنی کہ قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا،
دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، یعنی کہ 2 معنی تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، اور دوسرا معنی یہ کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ پہلے معنی کے متعلق مطلب یہ ہے کہ مشرکین جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانوروں کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے، جن میں وہ کسی کو تو کچھ مل جاتا تھا اور کوئی محروم رہ جاتا تھا۔ اور دوسرے معنی کے حساب سے الازلام سے مراد وہ تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کو کرتے وقت جو ہے اس سے آغاز کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے۔ ایک کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ افعل، کر، دوسرے کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ لا تفعل، نہ کر، اور تیسرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب افعل والا تیر آتا تھا تو وہ کام کر لیتے تھے، اور جب لا تفعل والا تیر نکلتا تھا تو وہ نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی کا تیسرا تیر نکل آتا تھا جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ دوبارہ فعل نکالتے تھے۔ تو یہ بھی کہانت ہے، اور یہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پہ حرام قرار دیا ہے، کیونکہ قسمت کا حال تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا نا۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔